الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں کائنات کے، الرحمن الرحیم، مہربان اور رحم والے، مالک یوم الدین، مالک و مختار ہے قیامت کے دن کے۔ قیامت کے دن کا مسئلہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے بیان کیا ہے۔ 3 مسائل پر اتفاق ہے، اللہ کی توحید، ہر رسول اور نبی کی رسالت کی صداقت، اور قیامت کے دن کا وقوع۔ ایک کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ ہوا موت کا، دوسری کو کہتے ہیں قیامت وسطیٰ ہوا فرقت الاحباب، اور تیسری ہے قیامت کبریٰ، آسمان و زمین کا درہم برہم ہونا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات۔ اللہ اللہ، یہ آسمان و زمین، یہ سورج و چاند ستارے سب کے سب ملیاں میٹ ہوں گے۔ مالک یوم الدین، تو تیاری کیسے ہوگی؟ اس بڑے اللہ کو پہچان لیا افعال سے، رب العالمین ہے، صفات سے، الرحمن الرحیم ہے، قدرت مطلقہ سے، مالک یوم الدین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبد کا و نستعین کا کی جگہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ضمائر کو مفصل کر دیا اور منصوبات کو حاضر کر دیا تاکہ اختصاص پیدا ہو جائے۔ عبادت بھی آپ ہی کی کریں گے اور مدد بھی آپ ہی سے مانگیں گے، یعنی معبود بھی آپ ہے اور مستعان بھی آپ ہے۔ اللہ اکبر۔ عبادت غایت التوضع، غایت التذلل۔ عبادت لغت میں کہتے ہیں اللہ تعالی کی انتہائی عاجزی اور عظمت ماننے کے ساتھ پیش آنے کو۔ غایت التذلل اور غایت التواضع۔ عبادت کے لیے ضروری ہے کم کیف اور عین معلوم ہو، کم کیف اور عین، کمیت، کیفیت، اوقات اور زمانہ اور گھڑیاں، یہ شریعت نے بتایا۔ عبادات کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو مفروضہ کہتے ہیں اور ایک کو مشروعہ کہتے ہیں۔ عبادات مفروضہ جیسے فرض، واجب، سنت، اور عبادات مشروعہ جیسے تنفل، تطوع۔ پھر مالی اور بدنی کی قسمیں، قولی اور فعلی کی قسمیں، وہ تنوع ہے، تفصیلات فقہ میں، احکام میں موجود ہے۔ عبادت اور اطاعت دونوں میں فرق ہے۔ عبادت معبود کے ساتھ خاص ہے اور اطاعت کسی اور کی ہو سکتی ہے معبود کے کہنے سے۔ جیسے آدم کا سجدہ تھا تو آدم کی اطاعت تھی اور عبادت خدا کی تھی۔ رسول اور نبی کی فرما برداری یہ ان کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن عبادت خدا کی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت، اساتذہ و مشائخ کی اطاعت، فرما برداری یہ خدا کی عبادت ہے، لیکن ماں باپ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ بزرگ کی زندے اور مردے کی
نبی اور ولی کی عبادت نہیں ہو سکی، عبادت خدا کی ہوگی۔ یہ فرق ابلیس کو معلوم نہیں تھا، اس نے فتاوی شام نہیں دیکھا تھا جس میں ابن عابدین نے یہ فروق نقل کی اور تعریف الاشیاء نہیں پڑھی تھی اس نے، اور مفتاح السعادہ نہیں دیکھا تھا تاج کبرا زادہ کا، ان میں فروق ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے کہتے اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو، یہ حکم حکمت کے خلاف ہے، عبادت کے حکمت کے خلاف حکم ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آدم کی اطاعت تھی اور آدم کے لیے جس نے کہا ہے رب العالمین اس کی عبادت ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ دیکھو کہیں بھی قرآن و سنت میں نبی ولی خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کا صیغہ نہیں آیا ہے۔ اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت رب کی کرو، پیغمبر کا اکرام بھائی کی طرح کرو۔ مسئلہ اپنی جگہ آئے گا، بڑے بھائی بڑے بھائی، نعبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین، پہلے الوہیت کے مقامات تھے، اللہ رب رحمان رحیم مالک یوم الدین، 5 مقامات الوہیت کے بیان ہوئے، 5 مقامات الوہیت کے بیان ہوئے، لفظ اللہ، لفظ رب، رحمان رحیم مالک، 5 بنا کے لیے اب بندے کو تیار کر لیا۔ اس لیے مختصر المانی والے کہتے ہیں کہ یہاں پر التفات ہے من الغائب الی الحاضر، التفات ہے من الغائب الی الحاضر۔ کب تک آدمی دور رہے گا، ایک نہ ایک دن قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم عبادت کریں گے، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے ما فوق الاسباب، اور آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگی جاتی ہے ما تحت الاسباب۔ آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ مجھے پانی دے، کیونکہ پانی کولر میں موجود ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مجھے اپنے گھر پہنچا دیں، یہ اس کے اختیار میں نہیں، اسباب بیچ میں لگانے پڑیں گے کہ یہ پیسے ہیں، یہ ٹکٹ لے لے، مجھے گاڑی میں بٹھا لے، مجھے پہنچا دے۔ مخلوق جو مخلوق سے مدد مانگتی ہے وہ ما تحت الاسباب ہے، وہ مراد نہیں ہے، وہ اللہ کی شان کے بعید ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ما فوق الاسباب کا ہے۔ عجیب بات سنو، عبادت مقدم ہے اور استعانت مؤخر ہے۔ اگر عبادت میں خلوص پیدا ہوا تو استعانت میں خلوص ہوگا۔ مبتدئین کی عبادت کمزور ہے، ان کی عبادت کہاں ہے؟ چیلم، برسی، 11ویں، کنڈے، اورس، جمعرات، برسیاں، یہ ان کی عبادات ہے۔ چونکہ عبادات فاسد ہے اس لیے استعانت کے طریقے بھی ان کے غلط ہو گئے، اور ایک اللہ کے بجائے وہ درگاہوں سے اور قبروں سے جا کر کے مانگ رہے ہیں۔ تو اگر عبادت درست ہو گئی ہے تو غیر اللہ سے جان چھوٹ جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت سمجھائی، اس کے نتیجے میں آپ پر ایمان لانے والے ایک اللہ سے مانگنے والے بنے۔ آپ نے کسی ایسے شخص کا شکوہ نہیں کیا کہ جو ایمان لا چکا ہو اللہ پر اور رسول پر، اور اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ما فوق الاسباب مدد مانگی ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپ نے اس لیے صحابہ کو کہا لا اخاف علیکم ان تشرکوا، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، یہ صحابہ کو کہا ہے۔
بریلیان کہتے ہیں ہمیں کہا ہے وہ تم تو شرک کر ہی رہے ہو. اور طوطی کو سکھایا گیا تھا کہ بلی کھا نہ جائے تو بلی نے پکڑ لیا, منہ میں پکڑا ہوا تھا اور شور کر رہا تھا طوطی پیشو دی نوکری طوطی پیشو دی, اور پیشو نہیں بولے جفلا کے ہوئے. تو بدعتی کی عبادات میں تو شرک پہلے سے موجود ہے, کیونکہ وہ لاہور والے داتا گن بخش کو متصرف مانتے ہیں, سیوڑ کے بابا کو حاجت روا مانتے ہیں. بدعتیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ اولیاء اللہ و بزرگان دین دیتے ہیں, اور پیغمبر جب نماز پڑھ لیتے تھے تو فرماتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ آپ دینے لگے کوئی روکنے والا نہیں, آپ روکنے لگے کوئی دینے والا نہیں, کوئی بڑا سے بڑا بھی تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں دے سکتا. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ آپ ہی سلامت ہے اور آپ سے سلامتی ملے گی. اشارہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر مخلوق ایک نہ ایک دن زوال پذیر ہے. اللہ کتنے انبیاء و مرسلین تھے جو ایک نہ ایک دن انتقال کر گئے. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, کیا اگر آپ مر گئے تو یہ کون سے ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ, آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. ایاک نعبد, صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر میں کہا من استعاذ بغیر اللہ فقد ضل ومن استغنا بغیر اللہ فقد افتقرا. جس نے اللہ کے سوا اوروں سے عزت مانگی وہ ذلیل ہو جائے گا, جس نے اللہ سے کے علاوہ اوروں سے غنا مانگا وہ ہمیشہ کا فقیر ہوگا. ایاک نعبد, صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایک موحد مسلمان تو فاتحہ پڑھتا ہے اور واقعتاً وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے, لیکن ایمان سے کہو وہ بدعتی جو کہتے ہیں ہمیں سب کچھ قبروں والے بزرگان دین دیتے ہیں, وہ کس طرح کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. استغفر اللہ. بدعتی تو کہتے ہیں زمین و آسماں تیری معین الدین اجمیری. احمد رضا خان ہدایے کے بخشش میں لکھ رہا ہے ذی تصرف بھی ہے, معزون بھی ہے, مختار بھی ہے, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. پوری دنیا کا نظام چلانے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے معاذ اللہ, جو 461 کے اندر گیلان میں پیدا ہوئے, 471 کے اندر گیلان میں پیدا ہوئے, 561 کے اندر بغداد میں انتقال کر گئے 90 سال کی عمر میں. ان کو کہتے ہیں کہ یہ متصرف ہے اور معزون ہے اور مختار ہے معاذ اللہ. ایاک نعبد, آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. تھوڑی سی تشریح اس کی سمجھ لو. دیکھو عبادت کے لیے جس طرح ایمان ضروری ہے اس طرح شریعت بھی ضروری ہے. اگر کسی شخص میں ایمان نہیں ہے اور وہ نماز پڑھے تو نماز معتبر نہیں ہے. اس طرح اگر کسی شخص میں ایمان تو ہے لیکن نماز کے لیے وضو نہیں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی. اگر ایمان بھی ہے اور وضو بھی ہے لیکن نماز کے ارکان نہیں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی. اگر ایمان بھی موجود ہے, وضو بھی ہے اور ارکان بھی ہے, یعنی اطاعت مکمل پائی جاتی ہے, تو اب عبادت کی شکل بن گئی ہے.
شریعت عبادت کو غلط نہیں کہے گی. جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور ارکان کے بغیر فریضہ ادا نہیں ہوتا، اس طریقے سے پیغمبر کی اطاعت کے بغیر کوئی عبادت نہیں بنتی. مبتدئین کے ہاں بزرگان دین کے عرس، بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے متعین تاریخ ہے، متعین طریقے سے عبادات. اس میں اطاعت نہیں ہے، پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. 27 رجب کو جشن معراج کرتے ہیں اور اگلے دن روزہ رکھتے ہیں، اور مورخین نے اور مفسرین نے فقہاء نے وضاحت کی ہے کہ لیلۃ المعراج کی اور اگلے دن کی کوئی عبادت نہیں، کوئی عبادت نہیں. نصف شعبان کا صرف روزہ ہے اور رات کی غیر متعین عبادت ہے. بعض ساتھیوں نے سرے سے انکار شروع کر دیا، وہ بھی غلطی پر ہے. نصف شعبان اگر میسر ہو تو رات کو عمومی طریقے سے عبادت ہے اور دن میں روزہ ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے اذا كانت اللیلۃ من نصف شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا. 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرو، آگے عبادت وہی جو عام راتوں کی ہے. رہ گئی یہ بات کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے غنیہ میں یا بعض بزرگان دین کی طرف منسوب کتابوں میں 1000 رکعت نوافل ہے، 100 رکعت نوافل ہے، اتنی دفعہ آیت الکرسی ہے. ان کے بارے میں محدث بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ ہی اباطیل و اکاذیب. سند حدیث اور قاعدہ فقہ کے مطابق یہ ثابت چیزیں نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. غالب گمان یہ ہے کہ کسی نے شیخ عبد القادر کو متہم کرنے کے لیے ان کی کتابوں میں ڈالا ہے. غنیت الطالبین جو شیخ عبد القادر کی طرف منسوب ہے، اس بارے میں 3 قول ہیں. مبتدئین تو پیرانی پیر کی کتاب کہتے ہیں، اور اہل حق کی ایک جماعت سرے سے ان کو شیخ کی کتاب نہیں مان رہی، اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ اس کے کچھ حصے ہیں کچھ نہیں ہے. یعنی جو اقوال شریعت کے مطابق ہے وہ ماننے پڑیں گے، اور جو اقوال شرع کے خلاف ہے وہ رد کرنا پڑے گا. متبرک راتوں کی خاص قسم کی عبادات شرائع کے اندر نہیں ہیں، اس لیے اس قسم کی کتابوں میں جو موجود ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں، قابل عمل نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھو عبادت اللہ تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو اس میں شیطان بہت زیادہ رخنہ ڈالتا ہے. 5 نمازیں جو فرض ہے، 5 اوقات کی جماعت موقت ہے، اور مردوں کے لیے مسجد میں جانا سنت اور افضل ہے، یہ ہے اتفاق. لیکن آپ حساب لگا لیں، 100 میں 5 آدمیوں کا عمل ہے، 95 کا نہیں. اس میں اختلاف تو نہیں ہے، لیکن عمل کمزور ہے. یہ شیطان کا دخل ہے، شیطان کا دخل ہے. تو جو متفق عبادات ہے ان میں خلل ڈالنے کے لیے لوگوں میں عملی کمزوری ڈالی، اور جو غیر متفق عبادات ہے سرے سے ثابت نہیں ہے، انہیں منوانے کے لیے لوگ تیار کیے گئے. شیطان ہر فرقے کو اور ہر فرد کو علیحدہ طریقے سے مار رہا ہے. حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری مرحوم نے
کتاب الصلاۃ معارف السنن شرح ترمذی میں لکھا ہے تعجب ہے کہ نماز جو 5 وقت علی رؤوس الاشہاد خود پیغمبر پڑھاتے تھے اور تمام صحابہ شریک ہوتے تھے، ان میں اس قدر شدید اختلاف ہے۔ قرآن سے پہلے اعوذ باللہ کی وجہ کیا بتائی؟ تمام شرور سے بچنے کا ذریعہ قرآن ہے، تو شیطان شر پیدا کرتا ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمارے عزیز طلباء جو تفسیر میں اور ہمارے ہاں سال بھر کتابوں میں حدیث میں شریک ہوتے ہیں، ان کی کوتاہیوں پر بھی تنبیہ کرنی پڑتی ہے۔ صبح حاضری کے دوران یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، جب تک میں نہ آ چکا ہوں اس وقت تک جو آپ کا حال ہوتا ہے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ یہ بہتر ہے کہ آپ کناروں پہ کھڑے ہوں باتوں میں لگے ہو، یا یہ بہتر ہے کہ آپ مطیع و فرمان بردار قرآن کی ایک جماعت کی طرح پرسکون طریقے سے اپنے درس کے اسرار و حکم میں منہمک ہو۔ لیکن شیطان نے ایک بڑی جماعت، مخلص جماعت، مطیع و فرمان بردار جماعت، اس سے بھی جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرواتا ہے۔ ابھی تو مولانا صاحب کے آنے میں دیر ہے، ابھی تو حاضری ہو رہی ہے۔ حاضری کوئی درس توڑی ہے؟ دیکھو یوسوس فی صدور الناس، کیسے کیسے خلل انداز یہ پیدا کرتا ہے۔ ہمیں کیوں وسوسہ نہیں ڈالتا کہ ابھی آپ کی سرجری ہوئی ہے، اس کے لیے کچھ آرام کی ضرورت تھی، پورا تو ویسے ہی ہو جائے گا۔ مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ یہ دستور ہے کہ جو دوسروں کی فکر کرے اللہ اس کو بے فکر کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ الحمدللہ۔ اس لیے فرمایا خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے، تینوں معنی مضارع متحمل۔ عبادت، اللہ اکبر، انبیاء علیہ السلام کی صفات میں عبادت، سخاوت، شجاعت، صباحت یہ شامل رہتے ہیں، اور کامل الحیا، کامل العقل، کامل العلم ان کی شان ہے۔ پیغمبر جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب آپ بھی برابر کے شریک تھے کھدائی میں، اور صحابہ نے کہا کہ ہم موجود ہیں، آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر خندق کھودنے کے لیے طاقت چاہیے تو مجھ میں تجھ سے تم سے زیادہ ہے، اور اگر خندق کھودنے سے اجر ملتا ہے تو میں اس کا زیادہ محتاج ہوں۔ اور جب رات بھر عبادت کرتے تھے اور پیر مبارک سوج جاتے تھے، بخاری میں ہے ام المومنین نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف کیے، جنت واجب کر دی، اتنی مشقت کی کیا ضرورت؟ تو آپ نے فرمایا پھر اس خدا کا شکر کرنا چاہیے، فلا اکون عبدا شکورا۔ نعبدو ایاک نعبدو، قیامت کے دن کام آنے والی وہ عبادت مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفت رحمان اور رحیم کا شکریہ کامل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کے اندر عبادت ہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ،
چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے، الذی اطعمہم من جوع، جس نے طعام دے دیا ہے بھوک سے، یہ رب العالمین کا تقاضا ہوا ہے۔ وآمنہم من خوف، اور امن دے دیا ہر طرح کے خوف سے، بے خوف کر دیا ہے۔ تو خوف سب سے زیادہ قیامت کے دن ہوگا، مالک یوم الدین۔ خوف کا انتہا یوم القیامہ ہے، اللہ اپنے فضل و احسان سے آسان فرمائے، انتہائی درجے کا خوف قیامت میں ہو۔ تو سورت قریش، اس میں تفسیر ہے سورت فاتحہ کے ان دو لفظوں کی، الحمدللہ رب العالمین لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت ایاک نعبد، ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں، فلیعبدوا رب ھذا البیت، بس ان کو چاہیے کہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، یا فرمایا رب العالمین، وہ کائنات کے پالنہار ہے، اور وہاں فرمایا اطعمہم من جوع، طعام کا نام لے لیا۔ ربوبیت کے اور کرشمے چھوڑو، یہ جو کھانا تمہیں دیا ہے اور تمہیں بھوک میں نہیں رکھ رہا ہے، اس گھر کی برکت سے۔ وآمنہم من خوف مالک یوم الدین، سب سے بڑا خوف قیامت کے دن ہوگا، اس سے امن دینے والا اللہ ہے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، آئے جن کے لیے پہلے سے بہتری کا فیصلہ ہوا ہے، وہ قیامت کے خوف و خطر سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہ اللہ دوسرے مقامات پر ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف و خطر، ہر طرح کے رزق اور دنیا و آخرت کے مسائل ٹالنے کے لیے عبادت مخلص ضروری ہے۔ ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں سوائے اللہ تعالی کے۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم، یہ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، رکوع سجود قوما قاعدہ جلسہ ساری حیات دیکھو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ دیکھیں سب سے بڑا ذریعہ اللہ اور مخلوق کے درمیان نبی کا ہے، اور نبی کو پہلے حکم ہے کہ وہ عبادت کرے، وہ مصلی پہ کھڑے ہیں اور مخلوق پیچھے کھڑی ہے۔ اور کس شان سے عبادت ہے؟ بخاری میں ہے، بیماری کے عالم میں آپ مسجد آنا چاہتے تھے، اور جب اتنا سخت ہوا کہ آپ اٹھنے لگے تو عباس اور علی پر سہارا کر کے اور روانہ ہو گئے۔ اور بخاری میں لفظ ہے وَرِجْلَاهُ يَتَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، اور آپ کے پیر مبارک زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے۔ میں نے محاسن البخاری میں لکھا ہے فَفِيهِ إِظْهَارُ الْعُبُودِيَّةِ وَالْبَشَرِيَّةِ، یہ بشریت اور بندگی کی شان ہے، یہ بندگی کی اور بشریت کی شان ہے۔ کبھی معراج پر آپ ہیں سبع سماوات پر، اور کبھی آپ اپنی مسجد جانے کے لیے عباس اور علی کے سہارے سے چل رہے ہیں۔ ویدا جندن دے چھ بجوڑ کلنا جوڑے، او سخ دینے چھ بتل ترتل جوڑے، یہ تو بندگی کی شان ہے۔ کبھی پیغمبر بھی بیمار ہوتے ہیں، اللہ اللہ، کبھی پیغمبر کو سردی لگتی ہے، کبھی پیغمبر کو جہاد میں چوٹ آ جاتی ہے، دانت مبارک شہید ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ۔ دا جندن دے چب جوڑ کلنا جوڑے،
او سخدے نہیں چبتل ترتل جوڑے. اسی کو بندگی اور زندگی کہتے ہیں، کبھی صحت مند کبھی بیمار. یہ تو خدا کی شان ہے جس کو کوئی مرض کوئی عرض کوئی تغیر لاحق نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تیرے لیے پاکی ہے اور تیرے لیے حمد و ثنا ہے. سبحانہ محدثین کہتے ہیں تسبیح و تنزیہ و تبریۃ من کل عیب و قبح. ہر عیب اور قبح اس سے اللہ کا دامن الوہیت پاک ہے، ما وراء الورا ہے، منزہ اور مقدس ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ مالک ہے روز جزا کے. ایاک نعبد، خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں. وإیاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمارے پیغمبر سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور مرسلین مبعوث ہوئے. ایک پیغمبر زندہ بھی آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، اہل حق کا عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام. اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام عنصری موت کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے. آخرت کے اندر، قبر کے اندر اللہ نے ان کو دنیا سے بڑھ کر حیات عطا فرمائی. وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا سے جو حضرات جا چکے ہیں وہ صف انبیاء کے ہیں یا اولیاء کے؟ کیا وہ اہل دنیا کا دوبارہ کسی درجے میں مدد نصرت کر سکتے ہیں؟ دیکھو، جس طرح انبیاء اور اولیاء کا خدائی عبادت میں کوئی حصہ نہیں، اس طرح انبیاء اور اولیاء کا احیاءً اور امواتاً بندوں کی نصرت اور مدد کرنے میں بھی کوئی کام نہیں. اسلامی عقیدت یہی. ایک بدعتی آیا مجھ سے یہاں گفتگو کرنے لگا. میں نے اس کو کہا کہ بہتر یہ ہے کہ میں 4 منٹ بات کروں، آپ آرام سے سن لیں، اور پھر آپ 10 منٹ بات کریں اور میں سنتا رہوں. میرے 4 منٹ ہوں گے، آپ کے 10 منٹ ہوں گے. میری جگہ ہے، آپ مہمان آئے، آپ کا حق زیادہ ہے. میں نے 4 منٹ میں اس سے 2 باتیں کی. ایک بات یہ کی کہ ہمارے پیغمبر اور ہماری شریعت تمام انبیاء اور شرائع کے اخیر میں آئے. اس موجودہ شریعت میں کسی موقع پر بھی ہمارے پیغمبر نے خود یا صحابہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، سلیمان، داؤد، زندہ تابندہ آسمانوں میں عیسیٰ سے آواز دے کے مدد مانگو. صاف ستھری دلیل پیش کرو. ایک. دوسری یہ کہ ہماری شریعت اور ہمارے پیغمبر کی تشریف آوری ہے قیامت تک کے لیے. اس شریعت مقدسہ میں کسی ایک بندہ اور بشر کے لیے آپ نے کبھی کہا ہے کہ جب تمہیں ضرورت ہو، تکلیف ہو، حاجت ہو تو مجھے یا میرے ابو بکر کو، میرے عمر کو پکارو؟ اگر ان دلائل میں سے کوئی ایک دلیل بھی آپ پیش کر لیں تو آپ اسلامی نظریے کے حامل ہیں، ورنہ آپ کا نظریہ اسلام کے خلاف ہے. حکایات اور ملفوظات اور ڈکوس لجات اور اتدکات، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی چیز ہے؟ عقیدے اور ایمان کے لیے صاف ستھری باتیں کرو. پیون لگی ہوئی اور آدھی ننگی اور آدھی ڈھکی ہوئی وہ باتیں نہیں چلے گی. صاف ستھری بات کرو کہ ہمارے پیغمبر نے عمر بھر امت کو کیا سکھایا ہے کہ تم کس سے مانگو؟ صرف ایک اللہ سے. اور میں نے اس کو کہا دیکھو، قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے معجزات بھی ہے اور ان کے ابتلا بھی ہے. ابتلاات بہت زیادہ ہے.
ایک پیغمبر بیمار ہے، رب انی مسنی الضر، اے خدایا بہت بیمار ہوں، انت ارحم الراحمین۔ واہ، پیغمبر بیمار ہو گئے اور مانگ کے سے رب اے میرے پروردگار۔ ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے داماد ہیں، ان کی بیٹی رحمت حضرت کے نکاح میں ہے، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام، کریم ابن الکریم ابن الکریم، نیک زادوں کا خاندان ہے پورا کا پورا، ایک کو بھی نہیں پکارا۔ آیت ایوب کیا کہتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر، اے پروردگار مجھے بڑی تکلیفیں پہنچ رہی ہے، وانت ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دعا ایک بیمار پیغمبر کی اللہ نے اس لیے کہی تاکہ لوگ بیماری میں تکلیفوں میں ایک اللہ کو پکارے۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهلا، میں نے ان کی دعا قبول کی اور تکلیف ان سے دور کی۔ وآتيناه أهله ومثلهم معهم، جو خاندان ہلاک ہو چکا تھا وہ اور اتنا اور دیا، رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین۔ واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین، یہ سارے جمنے والے تھے، عقیدہ پختہ پر رہنے والے تھے۔ وذنون، وہ مچھلی والا، اذ ذهب مغاضبا، جب چل پڑے ناراض ہو کر، فظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی صرف ایک اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے مجھے جو پکارے میں مدد کر سکتا ہوں۔ فاستجبنا له وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو مومن بھی ایک اللہ سے مانگے اس کی تکلیف دور کروں گا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ہو زکریا پیغمبر دیکھو رب کو پکارتے ہیں، رب لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، خدایا تن تنہا نہ چھوڑ دے، کوئی بیٹا دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، دعا قبول کی، بیٹا دیا، بیوی ٹھیک کر دی۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ سارے پیغمبر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ نیکی کا کام کیا ہے؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، خوشی کے موقع پر بھی ہم سے مانگتے تھے اور تکلیف کی گھڑی میں بھی ہمیں پکارتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ڈرتے تھے۔ تو میں نے کہا خدا تو پیغمبروں کی ابتلاعات بیان کر کے اور بنیادی بات یہ بتاتے کہ وہ مجھ سے مانگنے والے تھے، یہ کہیں نہیں کہ پیغمبر نے کسی پیغمبر کو پکارا، کسی امتی نے نبی کو آواز دی، خدا نے اس پر رضامندی ظاہر کی۔ میں نے کہا تو کوئی ایسا قرآن پیش کر جس میں پیغمبر چیخ رہا ہو کہ اے آدم مجھے چھوڑا، اے نوح بابا پہنچ، اے ابراہیم آ۔ رضاخانی قرآن تو ایسا ہے، اس میں تو یہ چیز ہے۔ اللہ اکبر، ایاک نعبد، صرف آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خدا کا شکر کرو کہ آپ کا تعلق اس مسلک سے ہے جو عین آیت کا مصداق ہے۔ اللہ کا شکر کرو۔ وہ لوگ غریب عاجز قابل رحم
جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں اور یہاں پر پریشان ہو کے کہتے ہیں نہیں ہم باباؤں سے مانتے ہیں بے شک، لیکن بابا بھی تو اس کا پیارا ہے بابا اس کے ساتھ عرش کے نیچے لٹکا ہوا ہے کیا؟ بابا کہاں ہے؟ اموات غیر احیاء، قرآن کیسے نقل کرتا ہے، اموات غیر احیاء، بابے وابے مر چکے ہیں، اب وہ کوئی زندہ نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں اپنا پتہ نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ محقق الاثر امام اہل سنہ فخر دیوبند ترجمان مسلک احناف حضرت اقدس مولانا سرفراز خان صاحب بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ کہ بستر پر حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک مولوی کو حیات النبی کا عقیدہ سمجھاتے ہوئے حضرت شیخ کے سامنے میں نے کہا یہ آیت بھی پڑھا کرو، یہ بھی پڑھا کرو، تیرے ایمان بنے گا۔ وہ مجھے کہتا ہے یہ نبیوں کے بارے میں ہے، یہ ولیوں کے بارے میں بھی ہے۔ میں نے کہا روح المانی میں ابن عباس سے منقول ہے کہ عزیر مماتا و عیسیٰ سیموت۔ میں نے کہا آپ پوچھتے، روح المانی میں ابن عباس سے روایت ہے، مقام آئے گا لکھواؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ۔ عزیر نبی مر چکے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ان قریب فوت ہوں گے۔ روح المانی میں ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت سے یہ لوگ مراد ہیں۔ میں نے کہا عقیدہ حیات الانبیاء پر حق ہے مگر قرآن کے مطابق ہونا ضروری ہے، اپنی طرف سے عقیدے نہیں بنتے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ترجمہ اس طرح کرو اب وہ مر چکے ہیں اس دنیا میں زندہ نہیں، سمجھ گئے؟ اب وہ مر چکے ہیں اس دنیا میں زندہ نہیں، اگر زندہ ہے تو آخرت میں ہے، قبر میں ہے، روحانی طور پر ہے، اس کا کون منکر ہوگا؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ مبتدی وہ غریب تب ترجمہ و تفسیر کرتے، کہتے ہم باباؤں کے ماننے والے، ہم بزرگانی دین سے مدد مانگنے والے، ہم انہی کے سہارے رہنے والے۔ دیکھو نئے اسلام بنا دیا، بالکل بالکل اپوزٹ اسلام۔ کیا ضرورت ہے اس تکلف کی؟ کون سے بابے ہوئے؟ او بابوں کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دین لے کر کے آئے ہیں ان میں مردوں سے مانگنے کا کوئی تصور نہیں، اور جو کہتا ہے فاتو برہانکم ان کنتم صادقین، ایک دلیل ضعیف روایت میں بھی نہیں، کبھی تو چھوڑو ضعیف میں بھی نہیں کہ مرنے کے بعد باباؤں سے مانگو، قبروں سے مانگو۔ اسلام میں قبر کا بھی تصور نہیں، قبر اتنی کہ قبر کے جاننے والے زندہ ہیں، وہ آئے جائے فاتحہ پڑھے، زمانہ گزر گیا تو قبریں ہی ختم ہو گئی، کوئی ضرورت قبروں کی نہیں۔ فتاوی شام میں امام اعظم ابو حنیفہ امام اہل سنت سے منقول ہے کہ اونچی قبریں بنانا اور پختہ قبریں بنانا اسلام کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، اچھی طرح یاد رکھو۔ منیہ کے شروع میں ہے پختہ قبر پر 40 سال تک رحمت کا قطرہ نہیں گرے گا، رحمت کا قطرہ نہیں گرے گا، یہ ویسے قرآن خوانیاں کرتے رہتے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں اگر قبر بنانی ہے تو سائڈ سے درمیان کچی چھوڑو تاکہ اسلام کا ضابطہ اٹل رہے۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کتنے اختصاصات ہو گئے۔ الاستعانت طلب العون، الاعانت اعطاء العون،
اعاننی استعان بی، فقہا نے لکھا ہے نا تکرہ الاستعانۃ فی الوضوء، وضو میں کسی سے مدد مانگنا یہ مکروہ ہے، لیکن تستحب الاعانت، استاذ کو وضو کرانا، والدین کو، بزرگوں کو کرانا بغیر ان کے کہے، یہ مستحب ہے، وہ آداب میں سے۔ بخاری میں ہے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں حضرت عمر کو وضو کراتا تھا، اور کئی صحابہ کہتے ہیں ہم حضرت کو وضو کراتے تھے۔ فقہ اسی کو کہتے ہیں کہ استعانت اور اعانت کو سمجھے۔ طالب القرآن راجہ بازار میں مفتی محمود صاحب وضو کر رہے تھے، طالب علم پانی ڈال رہے تھے، مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب گجراتی بخاری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، مفتی صاحب کو دیکھا تو کہا تکرہ الاستعانۃ فی الوضوء، تو مفتی صاحب نے بغیر ان کو دیکھے فرمایا وتستحب الاعانۃ فی الوضوء وکم من فرق بین الاعانۃ والاستعانہ۔ غیر فقی ہوتا ہے، فقی کی حیثیت امت میں نبی کی طرح ہوتا ہے، جیسے نبی کے ساتھ ہدایت وابستہ ہے اس طرح فقیہ کے ساتھ بھی ہدایت وابستہ ہوتی ہے۔ ایاک نعبد، خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ذرائع اور وسائل یہ دو قسم کے ہیں، ایک رحمتوں تک پہنچنے والے، جیسے نماز پڑھی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تلاوت کی، درس میں بیٹھ گئے، مشائخ اور اساتذہ اور بزرگوں سے اپنا تعلق تازہ رکھا اور اللہ سے اس رشتے سے دعا مانگی، اس کو کہتے ہیں موارد الرحمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ موارد الرحمہ، رحمت کے موارد۔ شیخ الہند شیخ العالم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیری فوائد میں ادھر حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے مقبول بندے جن کے توسل سے دعا مانگی جاتی ہے، خدا تعالی کے کی رحمت کے ذرائع اور موارد سمجھ کر یہ وسیلے کی طرف اشارہ ہے۔ الگ تحقیق وسیلے کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں الوسیلۃ الشرعیہ جو حضرت شیخ الہند نے بیان کیا، اور دوسرے کو کہتے ہیں الوسیلۃ الشرکیہ جو مبتدئین قائل ہیں۔ مبتدئین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اختیارات تقسیم کیے ہیں، معاذ اللہ کسی کو دانہ ٹھیک کرنے والا بابا بنایا اور کسی کو بیٹا دینے کا اختیار دیا اور کسی کو کاروبار چلانے کے لیے مامور کیا ہے۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، اپنی طرف سے جھوٹی تقسیمیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض مبتدئین شیخ الہند صاحب کی عبارت سے استناد کرتے ہیں، سو یاد رکھے کہ وسیلے کی قسمیں ضرور ہے، جیسے گوشت کی قسمیں بیان کی تھی حلال و حرام۔ انبیاء علیہ السلام، اولیاء، بزرگان دین جن سے ہمیں خیر، توحید، سنت پہنچی ہے، وہ اللہ تعالی کی رحمت کے موارد ہیں، مواتن ہیں، انہی کا دامن پکڑ کر ہمیں سیدھا راستہ نصیب ہو رہا ہے۔ اگر ان مقبولان بارگاہ کے توسط اور توسل سے اللہ سے دعا مانگی جائے، ان کو ذریعہ رحمت قرار دے کر، تو اس کو کہتے ہیں الوسیلۃ الشرعیہ، یہ ثابتۃ بالکتاب والسنہ ومن عمل جماہیر الامہ والائمہ، ومن اراد التفصیل فی فلیراجع الی محق التقول فی مسألۃ التوسل لانور شاہ بلاد العرب الشیخ محمد زاہد الکوثری۔
فَفِيهَا نُقُولٌ قَيِّمَةٌ وَآيَاتٌ بَيِّنَةٌ وَسَنَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا جَاءَتْ آيَةُ التَّوَسُّلِ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب مدد مانگنے کا وقت آیا تو مدد میں ہم سب سے پہلے کیا چیز مانگے؟ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے پہلے ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہدایت جسے ہم کہتے ہیں رہنمائی، پختو کے وہی لار خودل، اہدنا، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ ہدایت کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا، دلوں میں ایمان اتارنا، دلوں میں قبولیت کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ اللہ کا فعل ہے۔ انک لا تہدی من احببت، آپ یہ کام نہیں کر سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کا کام ہے۔ کون سی ہدایت؟ ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب۔ اور ایک ہدایت ہے ایرات الطریق، صرف سمجھانا، رہنمائی کرنا، بھئی یہ راستہ ایسا جا رہا ہے، ایسا چلو، وہاں سے ایسا گھوم لو۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، یا فرمایا آپ ہدایت دے سکتے ہو، فرمایا نہیں دے سکتے، وہ ہے ایصال الی المطلوب، اور یہ ہے ایرات الطریق، دونوں میں فرق ہے۔ اہدنا، ہماری رہنمائی فرمائیے، کیونکہ ہر لمحہ ہر گھڑی ہدایت کی ضرورت ہے۔ نماز شروع کرنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک وضو کی ضرورت ہے نا، اگر درمیان میں کسی حصے میں بھی وضو جاتا رہا نماز ختم ہو جائے گی۔ اس طرح انسانی زندگی میں مومن کے لیے ہدایت کی ضرورت الی آخر الاوان ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کو موت آئے۔ صحابہ، تابعین، مفسرین کا اتفاق ہے یہاں یقین موت کے معنی میں، مرتے دم تک ہدایت پر رہنا ضروری ہے، ہر وقت، ہر رکعت میں، ہر نماز میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، رہنمائی فرمائیے ہماری سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یا رب ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، ایک اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کو پکارنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن جس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی طرف، ہمیں ثابت قدم رکھیے سیدھے راستے پر، ہمیں نصیب فرمائیے سیدھے راستے پر چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ادھر ادھر کے راستوں پر نہ چلنا ورنہ سیدھا راستہ بھٹک جاؤ گے۔ اللہ، اہدنا، ہدایت کی دو قسمیں بتا دی، اور الصراط المستقیم سے مراد اسلام ہے،
گویا کہ اس میں دعا ہے تسدید مشرب کی، تسدید مشرب یعنی تعین مسلک، تعین مسلک، اور الگ تحقیق وہ ہے مذہب اہل سنت والجماعت کا، اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ سنت سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق ہے، اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ کسی ایک صحابی کے لیے بھی دل میں بغض و کینہ ہو ایمان پر نہیں رہے گا۔ شیخ شبلی سے مجدد نے مکتوبات میں نقل کیا ہے، ما آمن باللہ من آبا احدم من اصحاب رسول اللہ۔ صحابہ میں عیب جوئی کی اجازت نہیں ہے، تفاضل یقینی ہے، وہ تو پیغمبروں میں بھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ علی و معاویہ میں علی حق پر ہے، ہدایہ میں ہے، والحق کان بید علی، لیکن معاویہ کے متعلق ابانہ عن اصول الدیانہ صفحہ 189، ومعاویہ کان مجتہدا وماجورا باجتہادی، ومعاویہ کان مجتہدا وماجورا باجتہادی، اور معاویہ مجتہد تھے اور اجتہاد کی وجہ سے انہیں اجر ملے گا۔ للمجتہد اجران ان اصابا وله اجر واحد ان اخطا، مجتہد کا اجتہاد صحیح نکلے تو 2 نے کیا ہے جیسے حضرت علی، اور اگر اجتہاد میں غلطی ہو گئی تو 1 نیکی پھر بھی ملے گی جیسے حضرت معاویہ۔ لہذا طعن کی اجازت نہیں ہے، اہل سنت کے مذہب سے معاویہ پر طعن کرنے والا خارج ہو جائے گا۔ اور یہ نظریہ ہمارا نہیں، صحابہ کا ہے۔ عبداللہ ابن عباس سے سنن میں پوچھا گیا، ما تقول فی معاویہ یوتر بواحدہ، معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو 1 رکعت وتر کی پڑھتے تھے۔ فقال داہو، چھوڑو، فإنہ صحابی، وہ تو پیغمبر کے ساتھی ہے۔ سبحان اللہ، پیغمبر کے ساتھیوں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ پیغمبر کے ساتھ ان کے صحابہ کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور ایک جگہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت معاویہ کے متعلق کہا، داہو، اعتراض نہیں کرو، فإنہ فقیہ، وہ تو فقیہ ہے۔ سبحان اللہ، تو پتہ چل گیا کہ صحابہ پر بھی اعتراض غلط ہے اور فقہا پر بھی اعتراض غلط ہے۔ صحابہ پر اعتراض کرنے والے روافض ہیں اور فقہا پر اعتراض کرنے والے ان کے لوافظ ہیں۔ لوافظ غیر مقلد، لفاظی کرنے والے، حقیقت سے محروم لوگ۔ چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اس لیے ہمارے ہاں اعتدال ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال کی امت بنایا ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ الحمدللہ، خوارج دیکھو، مرجئہ دیکھو، معتزلہ دیکھو، روافض دیکھو، اور جتنے بگڑے ہوئے فرق ہیں ان سب میں غلو پایا جائے گا، لیکن اہل سنت والجماعت کا مسلک اعتدال کا مسلک ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین، حسن مجتبی، ان کے مراتب کے تسلیم کے ساتھ حضرت معاویہ کے دامن سے داغ دبوں کو دور کیا جاتا ہے، اور مورخین نے جو گند اچالا ہے قرآن سے ان کو رد کیا جاتا ہے۔ مولانا محمد تقی صاحب نے ایک کتاب حضرت بنوری کے حکم پر لکھی تھی، اس کا نام ہے مقام معاویہ، وہ علماء اور طلباء کی دیکھنے کی کتاب ہے، مقام معاویہ۔
ملک غلام علی ایک مودودی تھا، اس نے مودودی صاحب کے دفاع میں امیر معاویہ پر کچھ حملے کیے تھے۔ اس وقت کے محدث العالم حضرت بنوری اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے حکم پر مولانا نے مقاب معاویہ لکھا ہے، اور یہ اچھی اور قیمتی تصنیفات میں سے ہو۔ صراط مستقیم سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اصل مواطن ہے ہدایت کے، اور فقہ ان سے مقتبس ہے۔ کتاب اور سنت کا وہ حصہ جو عقائد و اعمال میں کارآمد ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ جب قواعد کے درجے میں ہو تو اصول فقہ ہے، اور جب احکام کے درجے میں ہو تو اس کو فروع کہتے ہیں، اور جب اس کے دلائل ہو تو علم کلام کہتے ہیں۔ فقہ تین چیزوں کا نام ہے، ایک فروع ہے، ایک اصول ہے، ایک کلام ہے۔ فروع میں آپ بہت کچھ پڑھ رہے ہیں، کنز اور قدوری اور ششر وقائع اور ہدایہ، یہ سب فروع ہے نا۔ اور اصول میں آپ نور الانوار، حسامی، توضیح وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اور کلام میں صرف شرح العقائد پڑھ رہے ہیں، حالانکہ شرح المواقف، شرح المقاصد، اصول فقری، مسامرہ، الفقہ الاکبر، شرح فقہ الاکبر للبیکندی، شرح الفقہ الاکبر للعز، شرح الفقہ الاکبر للقاری۔ ایک فقہ اکبر ہمارے ہاں سے بھی مؤید اور مصدق شائع ہے۔ صراط مستقیم سے مراد اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اس لیے کسی ایسے فرقے سے اجتناب کیا گیا ہے جو حدیث کا نام لے اور فقہاء و مجتہدین کا انکار کر لے، اور ان لوگوں کی غفلت اور ضلالت کی بھی نشاندہی کی گئی جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن توحید کے بجائے شرک کے اور سنت کے بجائے بدعت کے وہ مرتکب ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ سب سے پہلے صحابہ کو کہا گیا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں ابن شہاب زہری سے پوچھا گیا کہ اصحاب رسول ہنستے تھے؟ کہا ہنستے تھے، وَكَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، لیکن تھے اہل سنت والجماعت۔ دل لگی کرتے تھے، ہنسی مذاق، کہاں وَكَانُوا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، یہ لوگ اہل سنت والجماعت تھے۔ ایک روایت سنن میں ہے اور متکلمین نے تسلیم کیا ہے۔ اعلام الموقعین میں ابن قیم نے اور علم کلام میں مولانا ادریس کاندیلوی نے اس کی صحت تسلیم کی ہے۔ افترقت المجوس على 70 فرقا واليهود على 71 والنصارى على 72 وستفترق امتی هذه على 73 فرقا كلهم في النار الا واحدہ۔ مجوس میں 70 فرقے بنے تھے، یہود میں 71 بنے تھے، عیسائیوں میں 72 بنے، اور اس امت میں 73 بنیں گے۔ سب جہنم جائیں گے سوائے ایک کے، اور وہ ہے ما انا علیہ واصحابی۔ ترمذی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور امام الاثر مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح البخاری میں اس کی تصدیق کی ہے اور تحسین کی ہے۔ اکثر کتب میں تو اتنی بات ہے ما انا علیہ واصحاب، یہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جس پر میں ہوں، یعنی میری سنت، اور میرے صحابہ یعنی جماعت۔ لیکن امام المتکلمین
امام محمد ابن عبد الکریم شہرستانی انہوں نے اپنی کتاب الملل والنحل میں جلد 2 صفحہ 13 سطر 11 یہ عبارت نقل کی کہ آپ سے پوچھا گیا من ہم وہ ما انا علیہ واصحابی کون ہے، تو آپ نے فرمایا ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل السنہ والجماعہ۔ حضرت اقدس امام الازہر مولانا انور شاہ نے لکھا ہے کہ امام المتکلمین شہرستانی معتبرین میں سے ہے، لہذا سند پر اور الفاظ پر اعتماد صحیح ہے۔ اس کو آپ نے نخبہ اور تدریب میں پڑھا ہے، زیادت الثقۃ مقبولۃ، زیادت الثقۃ مقبولۃ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، انعام یافتگان۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ آیت سورۃ النساء کی، یہ اس میں 4 اصناف ذکر ہوئے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ لیکن حق یہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کے وہ اہل حق جو خدائی انعام اور اکرام کے مستحق ہوئے ہیں، وہ انعمت علیہم کے مصداق ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے، نوح علیہ السلام کے زمانے کے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے، ہر دور اور ہر زمانے کے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بڑی قسمیں یہ اصناف اربعہ ہے، کیونکہ یا بہت ہی اعلیٰ ہوں گے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، یا ان کے جاننثار ہوں گے صف اول کے وہ صدیقین ہیں، یا ان پر مر مٹنے والے ہوں گے وہ شہداء ہیں، یا ان کے اتباع میں مخلص ہوں گے وہ قیامت تک کے صالحین۔ مرزا نے ایک جھوٹ بولا تھا، مرزا غلام احمد نے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ اتنا جھوٹ شیطان نے بھی نہیں بولا ہو، بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی بننا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اسلام بہت مضبوط ہے، اس میں کوئی نبی بن نہیں سکتا ہے، تو اس کو ادھر ادھر سے بہت جھوٹ بولنا پڑا۔ اس نے ایک جھوٹ یہ بولا کہ امام راغب اصفہانی نے ایک کتاب لکھی ہے المصالح الشرعیہ کے نام سے، اور اس میں لکھا ہے کہ جس طرح صدیق، شہید، صالح کوئی بن سکتا ہے، اس طرح نبی بھی اتباع سے بن سکتا ہے۔ مولانا منظور صاحب چنوٹی نور اللہ مرقدہ ختم نبوت کے بزرگوں میں سے اللہ نے بڑے سرفراز بنائے تھے۔ فرمایا کہ قاضی نذیر نے، مرزائی نے مناظرے میں اس کو پیش کیا، میرے پاس کتاب نہیں تھی، کہ میں فوراً کراچی حضرت بنوری کے پاس آیا، تو حضرت بنوری گھر گئے اور راغب کی مصالح شرعیہ لے آئے، کہ مجھے کہا دیکھ لو اسے، کہ میں نے دیکھا اس میں نہیں تھا۔ مولانا نے فرمایا کہ مولانا یوسف بنوری کے انتقال کے بعد پھر مرزائیوں نے اس کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس میں ہے۔ مولانا اس دن میرے مہمان تھے۔ مولانا کو یہ حسن ظن تھا کہ حضرت بنوری جب پاکستان تشریف لائیں اور ڈابیل میں یہاں ڈابیل سے ٹنڈولایار آئے پڑھانے لگے، تو حضرت چنوٹی پہلے شاگرد تھے، مفتی عبدالستار مرحوم، اور یہ، اور میں حضرت بنوری کا آخری شاگرد ہوں، تو حضرت نے مجھے یہاں کہا کہ آپ مجھے مصالح شریعہ ڈھونڈ کے دیں، کتاب پوری دنیا میں نہیں مل رہی۔
مولانا نے اس کے 10 دن بعد مجھے اپنے گھر بلایا تھا اور ان کا ایک جلسہ تھا اور میری صدارت میں ہو رہا تھا. میں نے کہا میں کتاب لے آؤں. مولانا تشریف لے گئے اور میں نے غور کیا تو بظاہر کتاب میرے پاس نہیں تھی اور میں بہت خفا ہو گیا. میں نے اللہ کے اسماء و صفات سے دعا مانگی. میں نے کہا یا اللہ جھوٹا ہونے سے بچائیے. کتاب نکالے گئی سے اپنی خدائی کی خصوصی قدرت ظاہر فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام سچا ہے اور صدق کا ساتھ دیتا ہے. ہمارے ایک مخلص دوست مولانا محمد یونس صاحب کتابوں کا کام کرتے ہیں. بڑی محبت سے ہر کتاب لے کے آتے ہیں. 2-4 دن بعد وہ آئے. انہوں نے کہا صبح ناشتہ ترمذی شریف کے بعد میرے یہاں کر دیں. تو میں اس خیال سے وہاں گیا کہ بھائی مولانا سے کہوں کہ بھائی مسائل شریعہ راغب کی ڈھونڈو کہیں. سمجھ گئے. جب میں ان کے ہاں پہنچ گیا تو وہ کھانا ہمیں کتب خانے میں کھلاتے ہیں. تو میز پر کتاب رکھی ہوئی تھی. میں نے پوچھا کون سی ہے؟ کہا راغب کی مسائل شریعہ ہے, آپ کے لیے رکھی ہے. سبحان اللہ. مقررہ تاریخ پر حضرت کا فون آیا. میں نے کہا کتاب مل گئی, آپ کے لیے فوٹو اسٹیٹ کرا کے اور بنا دی ہے اور میں حاضر ہو رہا ہوں. مولانا یہ خوشیاں لے کر کے دنیا سے گئے ہیں اور آخری خط جو ان کی بہت قیمتی خط ہے وہ میرے نام انہوں نے لڑکڑاتے ہوئے قلم کے ساتھ لکھا ہے. تو کہنا یہ کہ یہ دعویٰ مرزا کا اور ان کے متبعین کا جھوٹا ہے. کسی مفسر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عمل کرتے کرتے کوئی صالح شہید اور بن سکتا ہے تو اس طرح کوئی ابو بکر بھی بن جائے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پیغمبر بھی بن جائے گا. کسی درجے میں بھی نبوت اور رسالت باقی نہیں ہے. کسی درجے کی نبوت اور رسالت کا قول کرنا بھی کفر بواح ہے اور تمام قسم کے کفریات کا مرتکب مرزا اور اس کی جماعت ہے. اہدنا الصراط المستقیم. خدایا ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی دیجیے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا ہے. ہم الیہود تفسیر ابن جریر میں ابن عباس سے منقول ہے. ولا الضالین, اور نہ راستہ گمراہوں کا. ابن جریر نے تفسیر جامع البیان کے اندر ابن عباس نے نقل کیا اور بعد میں تمام مفسرین نے ان کا اتباع کیا ہے کہ اس سے مراد نصارہ ہے. اللہ اکبر. غضب اور دلالت یہ صراط مستقیم سے محرومی کے 2 گھاٹ ہیں. کہتے ہیں جس پر ضد اور عناد کا اثر ہو اس پر غضب آ جاتا ہے اور جس پر محبت اور غلو کا اثر ہو وہ ضلالت میں مبتلا ہو جاتا ہے. مغضوب یہود اور ضالین نصارہ. اور ظاہر ہے کہ مغضوب جب ان پر خدائی غضب آیا اور انبیاء کے نافرمان ہوئے, فباؤوا بغضب علی غضب, اور عیسائیوں کے متعلق ہے کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. سورۃ مائدہ میں آ رہا ہے. جو علم سمیت خدائی قہر سے نہیں بچے گا وہ مغضوب کا مصداق بن جائے گا, اور جو عملی کھچاؤ اور تناؤ کا شکار ہوگا اور رائے راست کی کوشش نہیں کرے گا وہ عیسائیوں کی طرح گمراہی میں مبتلا ہو جائے. 2 سال پہلے سورۃ فاتحہ میں نے 14 دن میں پڑھائی اور جس دن سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی اور میں وہاں جا کے بیٹھ گیا تو ایک ٹیلی فون آیا
مجھے کہا درس ختم ہو گیا، میں نے کہا ختم ہوا. کہا آپ موڈ میں ہیں؟ میں نے کہا میں موڈ میں ہوں. کہا آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا ہو سکتی ہے. کہا امریکہ سے ایک انسٹیٹیوٹ کا سربراہ پروفیسر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں عربی زبان میں، آپ بات کر لیں؟ میں نے کہا کر لیں گے، بالکل کر لیں گے. اس کے بعد وہ ٹیلی فون شروع ہوا. پروفیسر صاحب نے بتایا کہ میں یہودی مسلک کا ہوں اور تفسیر بیضاوی اور کشاف پر کام کر رہا ہوں، اور میں نے عربی حاصل کی ہے عراق اور شام کی یونیورسٹیوں میں. اور وہ بہت اچھی عربی بول رہا تھا، بڑی فصیح بلیغ. میں آپ کے درس کا قدردان ہوں، آپ صبح سے ظہر تک درس دیتے ہیں اور بڑے اچھے معلوماتی باتیں ہیں. مجھے اردو تو سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ کے درس میں عربی عبارات، ان کے حوالے، ان کی وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ کو اپنی کتاب سے بڑی عشق اور محبت ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور آپ نے اس کے لیے بڑا مطالعہ کیا ہے اور زبردست وقت فارغ کیا ہے. آپ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے انسانوں کا ایک سمندر ہے، اور ایک بڑے مجمع سے آپ خطاب کرتے ہیں، اور آپ کے خطاب میں بڑے رنگ ہیں، کئی زبانیں ہیں، اشعار ہیں، غزلیں ہیں، قیمتی لطائف ذرائف ہے. مجھے اس بات کی شرمندگی اور افسوس ہے کہ میں آپ کی اردوی مبین نہیں جانتا، مگر مجھے یہ فخر ہے کہ میں عربی کی معاونت سے آپ کی بات فہم کرتا ہوں. آپ نے فاتحہ میں بڑی کوشش کی، علوم اور مبادی بڑے بس کے ساتھ پڑھائے. مگر شیخ ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج آپ نے مغضوب کی تفسیر اور اس کا مصداق یہود بتایا، اور ضالین کی تفسیر اور اس کا مصداق آپ نے نصارہ بتایا. اور اس وقت 90% دنیا پر یہود و نصارہ کا قبضہ ہے. پہلے تو آپ لوگ درس دیتے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. اب آپ کا درس انٹرنیٹ پر شائع ہے، پوری دنیا سن رہی ہے، آپ کی باتیں چھپ نہیں سکتی. تو ایسی صورت میں آپ ہمیں مغضوب الضالین کہہ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ اب اتنا ایٹم میزائل آپ کے پاس ہے یا آپ کی حکومت میں، یا آپ قرآن کے ان اصطلاحات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیا صورت ہوگی اس کی؟ میں نے بھی اسی طرح جب اس کی بات پوری ہو گئی، میں سمجھ گیا تھا پہلے کہ کوئی خاص بات کرے گا. میں نے کہا شیخ میں بھی آپ کے اس فکر اور اس ذہن کا احترام کرتا ہوں کہ خلاف مسلک ہو کر آپ نے عربیت میں کمال معراج حاصل کیے، اور آپ ہماری کتاب اور اس کے درس کو علم کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ جیسے علم کا قدردان اس وقت کم ہوں گے جو 4-5 گھنٹے روزانہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اس کی پابندی کر رہا ہے. اور اتنا بڑا صبر اور بردباری اللہ نے آپ کو دی ہے کہ جب فاتحہ مکمل ہو گیا تو آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے درس کو ایسے اچھے اور قابل لوگ سن رہے ہیں. یہ میرے لیے بڑے شکر و فخر کا مقام ہے. مگر ایک بات بصد معذرت عرض کرتا ہوں کہ آپ نے قرآن مجید کا دعویٰ اور قرآن مجید کا انداز بالکل سمجھ نہیں لیا. اس کے سمجھنے میں آپ نے محنت نہیں کی. یہ مغضوبین اور ضالین منحرفین ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے. میں نے کہا قرآن جب کہتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، تو یہ چیزیں تو آپ نے یاد کی ہے. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم. لیکن قرآن جب ان میں فرق کرتا ہے، لیسوا سواء من اہل الکتاب
امۃ قائمہ یتلون آیات اللیل آناء اللیل والنہار وهم یسجدون یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولئک من میں نے کہا یہ آیات اللہ فرماتے ہیں کہ سب ایک جیسے نہیں ہیں. ومنہم من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، ان میں دیانتدار بھی ہے. یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ایسے علماء ہیں جو اس قرآن اور نبی کی شان و شوکت جانتے ہیں. اور ہر مذہب میں مطیعین کے لیے انعام و اکرام ہوتا ہے اور منحرفین کے لیے سزا ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے. آپ قرآن کو کیوں پابند کر رہے ہیں کہ وہ منحرفین کے ساتھ بھی مطیعین کا برتاؤ کر لے؟ یہ مغضوبین پہلے آپ کے مذہب سے ہٹ گئے اور یہ ضالین پہلے حضرت عیسیٰ و انجیل کے نافرمان ہو گئے. تو آپ کے موجودہ یہودیت میں اور نصرانیت میں موسیٰ علیہ السلام اور توریت کو ماننے والے اور نہ ماننے والے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے والے اور نہ ماننے والے، دونوں کو ایک جیسی جزا ہے یا فرق ہے دونوں میں؟ تو کہنے لگے یا شیخ واللہ انت بحر ذخار، اے شاء اللہ ما افہمتنی بل جعلتنی داعی لک ولکتابک الی سائر الدنیا. انشاءاللہ مجھے کہنے لگا آپ نے مجھے صرف سمجھایا نہیں، آپ نے مجھے اپنا داعی بنا دیا. میں انشاءاللہ قرآن کی طرف سے پوری دنیا میں جنگ کروں گا. اور آپ کے اس جواب نے مجھے تسلی کرا دیا، اور واقعی آپ کو حق ہے کہ آپ قرآن پڑھائیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے. میں پوری پابندی کروں گا کہ میں اخیر تک آپ کی مجلس سنوں، اور اس میں اللہ نے آپ کو بڑے علوم اور ملکات عطا کیے. پھر مجھ سے پوچھا کہ میں کس وقت ٹیلی فون کر سکتا ہوں اور کل کتنے فون کرنے کا حق ہے؟ میں نے کہا ایک سورت مکمل ہو گئی ہے، ایک فون آپ کا آیا، 113 سورتیں باقی ہیں، 113 فون تو آپ کے ریزرو ہے. پھر ہم حساب لگا لیں گے، بقرہ و آل عمران بڑی صورتوں میں کو ٹیلی فون بڑھا دیں گے. آپ جتنا چاہے روزانہ آپ کریں، میں انشاءاللہ جواب دوں گا. اللہ رب العالمین ہمارا درس قبول فرمائے. وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا. الحمد للہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس پروفیسر صاحب جیسے قابل آدمی کو ایمان اور ہدایت نصیب فرمائیں، اور جیسے انہوں نے کہا آپ نے مجھے قرآن کا اور اپنا داعی بنایا، اللہ اس کو صحیح معنوں میں ہادی اور مہتدی بنایا ہے. مجھے عاجز کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائیں. یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی. اور درس تفسیر کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مبارک گھڑیوں میں برکت ڈالے، خیر و عافیت سے بغیر روک ٹوک فوانی کے، آفات تکلیف اور بیماریوں کے اللہ اس کو بخیر و خوشی تکمیل تک پہنچائے. اللہ بیماروں کو صحت و شفا دے، مسلمان مرحومین کی بخشش فرمائے، شرکت کرنے والوں کو اجور عظیم عطا فرمائے. ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.